بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آپ کی بات اسپیشل پوڈ کاسٹ پروگرام. علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منسوب ایک شعر ہے کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے وہ قوم کے جس کا آغاز اقرا سے ہوا تھا. کچھ اس میں غلطی ہو گئی تو معافی چاہتا ہوں آپ سے. آج ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان سے ہم جانیں گے یہ وجہ کہ تعلیم و ترقی میں یہ قوم جس کا آغاز اقرا سے ہوا تھا کیوں پیچھے ہے, اور وہ شخصیت ان سے بہتر شخصیت شاید اس حوالے سے رہنمائی کرنے کے لیے موجودہ وسائل میں, افرادی وسائل میں میری نظر سے نہیں گزری. ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ٹاپ ادارہ ہے پاکستان کا, تمام یونیورسٹیز کو, جتنا بھی ہمارا تعلیمی نظام ہے اس کو وہ دیکھتا ہے, اس کو ریگولیٹ کرتا ہے. اس کے اندر 14 سال انہوں نے ٹاپ پوزیشنز پر کام کیا, یعنی اس ادارے کی جو ٹاپ 3 پوزیشنز ہیں ان میں 14 سال انہوں نے کام کیا ہے, اور آخری 4 سال ان کے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین کی حیثیت سے 2018 تک انہوں نے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی وہ خدمت سر انجام دینے کی. تو جناب ڈاکٹر مختار احمد صاحب آج ہمارے مہمان ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر خیریت سے؟ اللہ. سب سے پہلے بہت شکریہ, آپ نے اتنی محبت سے وقت دیا. آج ہم آپ سے پبلک کی بات کریں گے کیونکہ پروگرام کا نام ہے آپ کی بات. تو پبلک جن سوالات کو لے کر پریشان ہے, خاص طور پہ تعلیمی نظام, تو وہ سارے سوالات کھل کے ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے, اور ہم امید کرتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کھل کے انشاءاللہ ہماری رہنمائی بھی کریں گے انشاءاللہ. تو سر سب سے پہلے تو آپ سے مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ نظام تعلیم کی بات بہت ہوتی ہے, تو اگر میں ڈاکٹر مختار صاحب سے پوچھوں کہ پاکستان کا نظام تعلیم وہ کیسے اس کو ڈیفائن کریں گے چند جملوں میں, نظام تعلیم کو, پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے یہ عزت بخشی. شکریہ. دیکھیں, نظام تعلیم تو ہمارا 1400 سال پہلے آ گیا تھا. جو دنیا میں زندگی بسر کرنے کا سب پورا نظام ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں دیا, پھر سنت کی شکل میں ہمیں اس میں کر کے بتایا گیا, تو وہ ساری چیزیں موجود تھیں. ہمارے مسائل میرا خیال ہے اس لیے زیادہ بڑے ہیں, میں خالی پاکستان کی بات نہیں کرتا, میں امہ کی بات کرتا ہوں کہ ہم اپنے راستے سے اس نظام سے ہٹ کے, وہ کہتے ہیں نا دوسرے کا منہ سرخ دے کے اپنے منہ پہ چپیڑے مارنی شروع کر دیں. صحیح. تو شاید اس وجہ سے ہم ڈی ٹریک ہو گئے. جبکہ آج بھی اگر دنیا میں جو سو کالڈ ڈیولپ سوسائٹیز ہیں یا جو معاشرہ ترقی کر گیا ہے, وہ آپ غور کریں تو انہوں نے ہمارے بتائے ہوئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک میسج پہنچا, جو نظام تعلیم, نظام لائف گزارنے کا جو نظام ہے پورا وہ ملا, اس پہ وہ عمل کر کے یہاں تک پہنچ گئے. اور ہم اپنے راستے سے ہٹ کے دوسروں کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنا شروع ہو گیا. تو میرا خیال ہے بنیادی وجہ تو یہ ہے ہمارے جو تباہی کی یا ڈیٹیوریشن کی کہنا چاہیے, یا جو ہم ڈکلائن میں چلے گئے, تو یہ بیسک وجہ ہے. دوسری بیسک وجہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے تو پوچھا نظام تعلیم ہے کیا, میں تو کہتا ہوں کہ نظام تعلیم پوچھنے کی ضرورت کیا ہے. آج یہ بھی مجھے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم ہر 3-4 سال کے بعد گورنمنٹ کہتی ہے ہم ایجوکیشن پالیسی بناتے ہیں. ابھی تک ہم پالیسی بنا کے بک شیلف میں ڈال رہے ہیں, ابھی عمل اس کسی پہ نہیں ہوا. تو آج بھی اگر ہم سمجھ جائیں کہ اپنی بنیاد پہ ہمیں شائع نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے مسلمانوں کے لیے یا ہمارے مذہب تو جو ہے وہ ساری عالم کے لیے آیا نا, اس پہ ساروں کی رائٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے. اس میں اگر ہم اس کے مطابق چلیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مسئلہ ہوگا. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب کا ایک بڑا زبردست ایک نیریٹو ہے, اکثر وہ بولتے ہیں, بڑا فریکوینٹ بولتے ہیں اس پہ. آپ کا کہنا یہ ہے جو میں نے سنا ہے کہ ہم جن سو کالڈ, جس طرح بھی آپ نے کہا, ڈیولپ کنٹریز کی بات کرتے ہیں, سوسائٹیز کی بات کرتے ہیں, اب وہ سو کالڈ ہیں یا نہیں یہ الگ, اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو سکتا ہے, بٹ آپ کے خیال میں یہ ہے کہ اگر مغرب کی ہم مثال دیں کہ وہاں کا نظام تعلیم بہت اچھا ہے جی, وہاں دیکھیں جی یونیورسٹی کس طرح سے کام کر رہی ہیں, وہاں لوگ کس طرح سے لٹریسی ریٹ دیکھیں جی فلاں فلاں, تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس لیے ہے کہ کلیسا اور ٹیچر یہ دو جو کردار ہیں, یعنی مذہبی رہنما اور آپ کا استاذ, انہوں نے مل کر ایک ڈائریکشن طے کی اور اپنی سوسائٹی کو اس ڈائریکشن میں لے کر چلے, اور ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. آپ کیوں یہ محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں شروع سے میری
یہی فیلنگ ہے، اور آئی مے بی رانگ، لیکن میری پرسیپشن ایسی ہے. اور پھر لکیلی جو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا، میں OIC کے ادارے ISESCO میں رباط میں کچھ آپریشن ہیڈ کے طور پہ چلا گیا، ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل 2010 میں 11 کے شروع میں. تو وہاں مجھے کچھ سال لگانے کا موقع ملا، جس میں پورے اسلامک ورلڈ کے ایجوکیشن، سائنس، ٹیکنالوجی، کلچر، کمیونیکیشن کے مختلف ایکٹیویٹیز کو میں لیڈ کرتا تھا. جی. تو میں نے دیکھا کہ ہم سب مسلمانوں کے مسائل ایک جیسے ہیں، اور انہی پہ ہم جو ہیں. اور پھر مجھے کچھ تھوڑا سا ہسٹری کا بھی پتہ لگا، کیونکہ پہلے تو میں کیونکہ سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا یا بزنس پڑھی تھی، تو مجھے اتنا ہسٹری میں اتنا شاید جانے کا. وہاں جا کے مجھے کیونکہ بہت سارے ڈفرینٹ فیلڈس کے لوگوں کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوتی تھی، تو مجھے سمجھ آئی کہ یار وجہ کیا ہے. اور پھر آپ جو کہہ رہے ہو نا، جس طرح کہ جی یورپ کا وہ تعلیمی نظام اچھا ہے، ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو ہارورڈ بھیجیں گے، اسٹینفورڈ بھیجیں گے، کیمبرج بھیجیں گے. تو کچھ صدیوں پہلے تک یہ الٹ تھا. اچھا. کہ ایون یورپ جو ہے، جو اس وقت سو کال ڈارک ایجز میں تھا، اس کو ڈارک ایجز کہتے ہیں، جب وہاں پہ کوئی تعلیم کا سسٹم نہیں تھا، وہاں کوئی ترقی کے سامان نہیں تھے، تو وہاں پہ اس وقت اندلس میں مسلمانوں نے جو ادارے بنائے تھے، بغداد میں جو تھے، ایجپٹ کے اندر تھے جو بڑے بڑے جہاں پہ، تو وہ لوگ فخر محسوس کرتے تھے کہ ان کی نسلیں، ان کے بچے وہاں جا کے پڑھ رہے ہیں. صحیح ہے. اور تعلیم جس طرح آج ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ تو فلانی جگہ پڑھ رہا ہے، میرے بچے تو باہر گیا ہوا بچی گئی ہوئی پڑھنے کے لیے. بالکل. تو وجہ کیا بنی کہ وہ جو لیڈ کر رہے تھے دنیا میں تعلیم کو، سائنس ٹیکنالوجی کو، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی کسی بھی ٹیکنالوجی کو، میڈیسن میں دیکھ لیں، اسٹرانومی دیکھ لیں، میتھمیٹکس میں دیکھ لیں، کیمسٹری میں دیکھ لیں، تو بنیاد آپ دیکھیں گے کہ اس کی بنیاد میں مسلمانوں کا بہت بڑا رول ہے. بالکل. جو بڑے بڑے ہمارے فلاسفر تھے، ٹیچر تھے، سائنٹسٹ تھے، انہوں نے بنیادی کتابیں لکھی ہوئی جس کے بیس پہ آج بھی وہ ٹیکنالوجی، وہ سائنس، وہ میڈیسن یا وہ میتھمیٹکس کے جو بیسک چیزیں ہیں، جیومیٹری کے بیسک فارمولے، اسی پہ چل رہے ہیں. اور اس پہ نیچرلی ترقی کی ہے. اور ویسٹ نے کیا کیا، جو آپ میری بات کو کوٹ کر رہے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس میں جب وہ ڈارک ایجز میں تھی ویسٹ، تو اس میں دو لوگوں نے بڑا امپورٹنٹ رول کیا. معاشرے نے بھی کیا، نیچرلی اکیلے کام تو نہیں ہوتا، لیکن کلیسا نے اور ان کے ٹیچر نے بڑا رول پلے کیا. کلیسا نے ان کو گیونگ کا کنسیپٹ دیا، چیریٹی کا کنسیپٹ دیا، اس کی اپنی قوم کی تربیت میں اپنا رول پلے کیا. ٹھیک ہے. اور تعلیم کے لیے ٹیچر نے بے لوس ہو کے ایسا کیا کہ اس قوم کو نکال کے، اور رائٹلی سو جو میں کہتا ہوتا ہوں کہ آج جو ویسٹ ترقی کیا ہوا ان کا رائٹ ہے کہ انہوں نے ارن کیا، یہ ان کو محنت کی، انہوں نے محنت کی، انہوں نے اس پہ انویسٹ کیا، اور آج یہاں پہ پہنچے ہیں. صحیح. ہمارے یہاں یہ ہوا کہ ہمارے امام بھی تفرقوں میں بٹ گئے، اور استاد بھی اپنی ذات سے باہر نہیں نکل رہے. جو میں بڑا ایک مشکل لفظ کہتا ہوں، جو مجھے سارے منع بھی کرتے ہیں، کہ مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے امام اور استاد دونوں کرپٹ ہو گئے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ وہ ترقی نہیں کر سکتا. ہمارا تعلیمی نظام میں بھی فالٹس ہیں، اور اس کے ٹاپ آف دیٹ خالی تعلیم نہیں ہے، تربیت والا پارٹ تو بالکل نہیں ہے. صحیح. ابھی ہم آپ جو بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر اتنے اچھے ہمارے نکلتے ہیں، انجینئر نکلتے ہیں، لیکن معاشرہ پوچھتا ہے کہ اچھے انسان کدھر ہے. زبردست. تو وہ اچھے انسان کے لیے جو ہمارے امام کا رول ہے، یا جو ہمارے جو ہمارے امام ہی کہنا چاہیے حضرات، ان کا جو رول ہے، اور پھر استاد کا بھی رول ہے، وہ پلے نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے ہماری جو ہے تعلیم اور تربیت کے مسائل کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ایک مسائل میں ہے. اچھا، آپ ٹاپ پوزیشن پہ تھے HEC میں، اور ظاہر اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ سوسائٹیز اس وجہ سے ترقی کر گئی ہیں جو بھی ہم نے بات کی، آپ نے اس حوالے سے ضرور کوئی نہ کوئی کاوش تو کی ہوگی جب آپ اس طرف بڑھے کہ یہ جو گیپ ہے اہل مدارس اور عصری تعلیمی اداروں، یا یعنی ہم یہی کہتے ہیں کہ امام اور استاذ کے درمیان، اس گیپ کو فل کرنے کے لیے آپ نے جو کاوشیں کیں، اگر کی ہیں آپ نے، تو وہ کیوں نہیں کارآمد ثابت ہوئیں؟ اور کیا چیلنجز، کیا مشکلات اور کیا خدشات ہیں دونوں طرف؟ کیوں ہم دیکھیں، ایسا نہیں ہے، کاوشیں ساری آپ نیک نیتی سے کام کریں تو ضرور اس کا فائدہ ہوتا ہے. صحیح ہے. اور ایک انسان بھی اگر اچھا انیشیٹو لے لے تو بہت سارے چیزیں، ساری دنیا تو ٹھیک نہیں کر سکتے، معاشرے کو ایک دن میں آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، کولیکٹیو وزڈم کی اور کولیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو بیسک جو فلاز ہیں نا ہماری سسٹم میں رہ گئے، وہ شروع سے رہ گئے. میں جو ابھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ
کسی بھی قوم کو دیکھ لینا آپ، باہر دنیا کو، ہم ویسٹ کو دیکھتے ہیں، آپ جاپان کو لے لیں، آپ چائنا کو لے لیں، آپ رشیا کو لے لیں، آپ ایون ایران کو دیکھ لیں، ہمارے وہ پرشین میں اپنی ایجوکیشن دیتے ہیں. تو جس زبان میں آپ کے بچے خواب دیکھتے ہیں نا، اسی زبان میں اس کو ایکسپریس آرام سے اچھی طرح کر سکتے ہیں. ہمیں انگلش بالکل سیکھنی چاہیے، اور انگلش بہت اچھی ہماری بچوں کی وہ بھی ہے بھی، اور آگے بھی ہم دنیا میں بڑا اچھی طرح چل سکتے ہیں. لیکن جو مسئلہ آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے بنیادی طور پہ جو غلطی کی جب 1947 میں ہم انڈیپینڈنٹ ملک ہوئے تھے، تو ہمیں اردو کو لانچ کرنا چاہیے تھا کہ ہمارا تعلیمی نظام اردو میں ہونا چاہیے. آپ فرانس کو دیکھ لیں، فرینچ میں پڑھاتے، ہمارے بچے وہاں جاتے ہیں، یہاں سے فرینچ سیکھ کے جا کے وہاں پہ اپنی ایجوکیشن حاصل کرتے. ہم جب گھر میں سیکھا پنجابی، پشتو، سرائکی جو بھی زبان ہے، پھر اردو نیشنل زبان ہے، پھر اردو بھی سیکھی، اردو کے ٹاپا پھر آپ انگریزی انگلش بھی سیکھتے ہیں. تو پھر وہ جب وہ جو اپنے خواب کو ٹرانسفارم کرتا ہے انٹو ایکشن نا، تو وہ اس لینگویج بیریئر کی وجہ سے بہت دفعہ کنفیوژن میں آ جاتا ہے. تو ایک تو بیسیکلی یہ ایشو ہے جو مسائل ہے. دوسری جو آپ نے بات کی کہ ہم نے کیا رول پلے کیا، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان میں اس وقت 3 قسم کا نظام تعلیم چل رہا ہے. ایک جو ہے وہ ہمارے مدارس کا ایجوکیشن سسٹم، دوسرا سسٹم ہمارا ہے جو ہمارا سرکاری اسکول سسٹم، تیسرا ہے جو انٹرنیشنل جس سے کیمبرج کا سسٹم ہے، بیکن ہاؤس ہے، سٹی اسکول ہے، فرابلز ہے، ہارٹ اسٹار، مختلف قسم کے گرامر اسکول اس طرح کے بن کے وہ دوسرا کریکلم لے کے آ رہے ہیں. اس میں مذائقہ کوئی نہیں ہے. آپ کو اچھے کام سے سیکھنا چاہیے، جو دنیا نے کوئی اچھی اچیومنٹ کی ہے سیکھنا چاہیے، لیکن آپ کو اپنا ایک نیشنل سٹینڈرڈ خود فکس کرنے چاہیے. دیکھیں کسی بھی ملک میں دیکھیں دنیا میں، ان کو دوسروں نے آ کے ان کا تعلیمی نظام ٹھیک نہیں کیا. ہم واحد قوم ہیں مسلمانوں میں میجارٹی قوم یا تھرڈ ورلڈ کنٹری میں کہ جہاں پہ دوسرے آ کے آپ کا نظام تعلیم سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جہاں میں سمجھتا ہوں کہ بیسک بنیادی فلاح بھی ہے، آپ کو اپنا نظام تعلیم اپنے حالات کے مطابق خود سیٹ کرنا ہے. صحیح. جب آپ نے شروع ہی سے 3 فرقے بنا دیے قسم کے، 3 سوسائٹی کے ڈویژن کر دی، ایک بچہ وہ کہ جو سمجھتا ہے کہ انگلش جب تک نہیں بولو گے تو آپ کا گزارا ہی نہیں ہے، اور جس کو انگلش نہیں آتی تو وہ انسان ہے ہی نہیں، وہ تو موقع چل ہی نہیں سکتا دنیا میں. جبکہ میں نے تینوں سسٹم کو دیکھا ہوا ہے، تینوں سسٹم کو اسٹڈی بھی کیا ہوا ہے، اور اس میں جو ہے ہر ایک میں بہت سی اچھی چیزیں ہیں. مدارس تعلیم کے اندر میں نے جو سب سے اچھی چیز دیکھی ہے، وہاں پہ ہمبلنس ہے، احترام کا عنصر ہے، اور استاد کی اہمیت اور شاگرد کا جو مقام ہے اس کو اسی لیول پہ رکھا ہوا ہے جو عام ہمارے اسکولوں کالجوں میں نہیں ملتا. ٹھیک ہے. حالانکہ میں یہ نہیں کہتا کہ بندوں کو کوشچن نہیں پوچھنے چاہیے، بندوں کو رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، لیکن عزت احترام کا وہ دائرے میں رہ کے ہونا چاہیے. اسی طرح جو ہمارا ویسٹرن سسٹم ہم نے پاکستان میں، جیسا کیمبرج کا سسٹم ہے، US کا سسٹم ہے، یورپین سسٹم لانچ کیا ہوا ہے، یہاں پہ مختلف اسکول سسٹم ہے، اس میں بہت سی اچھی چیز، سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ آپ کو تھنکنگ سکھاتے ہیں. ہمارے یہاں تو جو پرانا سسٹم ایجوکیشن کا وہاں تو وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شاہدولے کے چوہے بناتے ہیں کہ آپ نے ٹوپی بنا دی، اس سے آگے پیچھے نہیں سوچنا، نہ آپ سوال کر سکتے ہو نہ آپ کچھ کر سکتے ہو. وہ بھی ایکسٹریم غلط ہے، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب تک آپ سوچیں گے نہیں تو کریٹیوٹی کیسے آئے گی. اور وہ جو ویسٹرن سسٹم ہے بہت اچھا سسٹم ہے کہ وہ آپ کو کریٹیو سائنس، آپ کو تھنکنگ کا بتاتے ہیں، آپ کا بچپن سے آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ تلاش کرو جو ہمیں کہا گیا اسلام میں، اور سوال کرنے کا پورا رائٹ. تو ان میں سے جو اچھی چیزیں ہیں اس کو دیکھ کے ہمیں اپنا ایک سسٹم بنانا چاہیے، جو گورنمنٹ نے پچھلی گورنمنٹ میں بھی شاید شروع کیا ایک سنگل کریکولم کے نام سے، جس کا تھوڑا سا پرسیپشن غلط ہو گیا کہ سنگل کا مطلب یہ ہوا نا کہ پھر کوئی اور سندھ سے کوئی اپنے ہیرو کو پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا، یا بلوچستان سے کوئی اپنے ہیرو کو ڈسکس کرنا چاہیے تو نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے. یہ سنگل نیشنل کریکولم کی بات بہت ہوتی ہے. میں چاہوں گا کہ اس پر تھوڑا سا ڈیٹیل سے آپ بات کریں کہ یہ اس میں یقیناً آپ کا ان پٹ اس میں ضرور شامل ہوگا. آئی نو. تو یہ کیا تھا بیسکلی، اس کے پیچھے کیا عوامل اور مقاصد تھے، اور کیا اس وقت یہ پاکستان میں امپلیمنٹ ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اور اس کا کوئی مستقبل ہے؟ اور خدشات جن لوگوں کے ہیں جو اس پر بات کرتے ہیں، جو اس پر بولتے ہیں، جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ سندھ والوں کو الگ خدشہ ہے، پنجاب والوں کو الگ خدشہ ہو جائے گا، تو اس کے حوالے سے جو مس پرسیپشن ہے. دیکھیں کانسیپٹ تو بہت اچھا ہے، ہونا بھی یہی چاہیے. پاکستان کی تعلیم کا اپنا ایک سسٹم ہونا چاہیے.
ہمارا اپنا ایک نیشنل کریکلم ہونا چاہیے, ہمارا اپنا ایک نیشنل اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے, ہمیں ڈائریکشن اپنی خود بتانی چاہیے. یہ نہیں کہ دیکھیں, جو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ دنیا کے مختلف جو فنڈنگ ایجنسیز ہیں وہ آتی ہیں آگے بڑھ کے, اور اسپیشلی آپ دیکھیں گے کہ وہ جمپ کرتے ہیں جب آپ کا ایجوکیشن کی کریکلم کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم آتے ہیں. جی. اب کوئی پیسہ انویسٹ کر رہا ہے تو نیچرلی اس نے اپنا بھی کوئی اس کے اندر ڈالنا ہے. مشورہ دے گا, مشورہ نہیں دیتے, وہ میک شور کرتے ہیں کہ جو ان کی فلاسفی ہے وہ لائی جائے. تو میرا خیال یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ ہمارے بچے, ہمیں ان کو پڑھانا ہے. بدقسمتی سے تعلیم ہماری شاید نیشنل پرائرٹی اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جب آپ لیس دین 2% آف GDP خرچ کریں گے تعلیم کے اوپر تو پھر آپ کیا لیں گے, اس میں لیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ دوسرے آئیں گے وہ ہمیں ہیلپ کریں گے. بھائی دوسرے کیوں ہیلپ کریں گے انلیس کہ ان کا اپنا ایجنڈا کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کبھی آپ کو کسی نے کہا UK والے آپ کو الاؤ کریں گے کہ آپ اپنا جو کریکلم جا کے وہاں پڑھائیں, آپ اپنی جنگ بدر کا واقعہ وہاں پہ لکھیں, لیکن آپ دیکھیں ہماری کتابوں میں ساری چیزیں باہر کی ہیں جو اب اس کا مطلب ہے کہ ہم شائع ہیں. ہمیں شرم, شاید اللہ نہ کرے شرم کیوں آئے, ہمیں تو پرائڈ فیل کرنی چاہیے اپنے بزرگوں کے, ہمارے کاموں کی. وہ جو انہوں نے جو بھی جہاد کیا, لڑائیاں ہوئیں, اچھے کام ہوئے, جو معاشرے کو انہوں نے ایک میسج دیا, اس کو ہمیں پراؤڈلی اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے تاکہ اپنی بیس سے ان کو پتہ ہو کہ ہم کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں اور آگے کدھر لے کے چلنا ہے. لیکن ہم صرف دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں, تھوڑی سی امداد لینے کے چکر میں کئی دفعہ ٹریک سے اتر جاتے ہیں, جو نہیں اچھا میں سمجھتا ہوں. اسی لیے ہم ابھی تک وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں پمبڑ پوسے میں پھنسے ہوئے ہیں, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کدھر جانا ہے ہم. صحیح. تو اور پھر جو آپ نے سنگل کریکلم کی بات کی, یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. یہ بہت پہلے بھی اس پہ کام ہوا اور پچھلی گورنمنٹ نے بھی اس پہ بہت اچھی سیریس ہو کے اس پہ کام کیا, لیکن تھوڑی سی کچھ مسائل ابھی بھی 5ویں جماعت تک میرا خیال ہے کہ اس میں ایگری ہوئے ہیں. لیکن مقصد یہ نا کہ ہم آدھا کام کرتے ہیں, ہم کمپلیٹ ہولسٹک اپروچ کے ساتھ کام نہیں کرتے. سنگل کریکلم کی بات کر لی, لانچ کر دیا, کتابیں ابھی نہیں ہیں, ٹیچر ٹرین نہیں ہے. بالکل. تو یہ سائمنٹینیسلی ساری ایفرٹ کرنی چاہیے تو پھر کوئی چیز امپلیمنٹ ہوتی ہے. صحیح. اور پھر یہ ہے کہ اس میں پالیٹکس نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ تھوڑا سا کاسمیٹک کے لیے سنگل کریکلم کہنا تھوڑا سا ڈینجرس بھی ہے. جی. اس کا مطلب ہے کہ جو ایکسپلائٹر ہوتے ہیں معاشرے کے اندر, وہ کہتے ہیں دیکھا جی اب تو 18 امینڈمنٹ کے بعد ایجوکیشن تو صبح ہی سبجیکٹ ہے, یہ کون ہوتے ہیں ہمیں کہنے کے لیے یہ سنگل سبجیکٹ پڑھائیں. صحیح. حالانکہ وہ سنگل کریکلم نہیں ہے. بیسیکلی اس میں انہوں نے منیمم اسٹینڈرڈ فکس کیے ہیں کہ یہ ایٹ لیسٹ یہ سب کو پڑھانا ہے. نیشنل, ہاں نیشنل, سنگل کا ہٹا دیں, نیشنل کریکلم کہتے ہیں اس کو, تاکہ ایک معاشرے کے اندر جو ایکسپلائٹر ہوتے ہیں اس کو آپ کاؤنٹر کر سکیں. ٹھیک ہے. باقی دیکھیں نا, ورنہ تو کیا ہے, یہ تو کوکی کٹر ٹیکنیک ہوگی نا, پھر تو سارے ایک جیسے نکلیں گے. جی. تو ایسا نہیں ہے. پھر یہ فرق ڈالے گا وہ انسٹیٹیوشن, وہ استاد اور اس کی اسیسمنٹ سسٹم. ٹھیک ہے. کہ وہ کتنا اس کے اندر اپنا ویلیو ایڈ کرتا ہے اور جو آؤٹ کم نکلتی ہے, کیونکہ اٹ از آلویز آؤٹ کم بیس لرننگ معاشرے میں. آپ اس طرح آگے ہوا ہے کہ آپ اسٹینڈرڈ فکس کر دیں کہ منیمم اگر گریڈ 2 کا بچہ ہوگا یا بچی ہوگی تو اس کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر گریڈ 5 کا ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے. تو اور یہ چیزیں بنیادی آپ ان کو پڑھائیں گے. باقی چھوڑ دیں, صوبوں پہ چھوڑ دیں, ان کے اپنے ریجن کے اندر چھوڑ دیں کہ وہ اپنے لوکل ہیروز کو ان کے بارے میں بتائیں, اپنی اس کے اندر ویلیو ایڈ کریں, تو یہ بہترین سسٹم چلے گا. لیکن ہو اپنا سسٹم ہو اور اس میں بہتری لائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو دوسرا, جس طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ ویسٹ نے تو سارا ہمارے جو بزرگوں, ہمارے جو ہمیں میسج ملا تھا اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے, تو وہ ترقی کریں. اگر انہوں نے کوئی اچھے کام کیے ہیں تو ہمیں شائع نہیں ہونا چاہیے, ہمیں اس کو لے کے اپنے سسٹم کے اندر بلینڈ کر کے لے کے چلنا چاہیے, اور انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نہ ہو. بالکل ایسے ہی. جو ہم یعنی مختلف میثاق کی بات ہوتی ہے نا, میثاق جمہوریت, میثاق معیشت, یہ کر لو, تو میثاق تعلیم پہ بیٹھنا اس وقت سب سے بنیادی ضرورت ہے. میں کچھ عرصہ جب میں چیئرمین تھا HEC کا, تو میں سارک کی ایک کمیٹی ہے جی, UGC, HEC اور سملر باڈیز کے, میں اس کا ہیڈ بھی رہا ہوں. اچھا. 2 سال تک. تو میں نے پورے سارک ایون انڈیا کو, باقی ساتھیوں کو کنونس کر لیا تھا کہ لیٹ اسٹارٹ ایجوکیشن ڈپلومیسی. ایک ٹرم میں نے ان کو دی تھی جو ان کو سب نے بڑے پسند کی. میں نے کہا ہمارے ریجن کے اندر ہمارے مسائل ایک جیسے ہیں, اس کا سلوشن بھی ایک جیسا ہے. ہم سارے بھاگتے ہیں, کوئی امریکہ لے جانے کو, کوئی کہتا ہے رشیا جاتے ہیں. یار آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کا مسئلے حل کرتے ہیں نا. ضروری تو نہیں ہے کہ ہر وقت لڑائی کریں, لڑائی ہوتی رہے گی, جو کرتے رہیں اپنے فیصلے آپ. لیکن ایجوکیشن کو
آپ ایک ٹول کے طور پہ یوز کریں ایز اے ڈپلومیٹک ٹول, اور سب نے اس کو اپریشیٹ کیا. صحیح. اور انہوں نے ہمارے پاکستان کے نظام تعلیم اسپیشلی ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں جو ہم نے کام کیے ہیں اس کو اپریشیٹ کیا, اور اس کو ایز اے اسٹینڈرڈ بینچ مارک مانا, اور کہا کہ ہم سارک کی کنٹری میں بھی یہ لانچ کریں گے. صحیح ہے. چلیں جی, بہت شکریہ. اچھا, یہ ہم واپس آئیں گے جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ یہ جو طبقاتی نظام تعلیم ہے, آپ نے جس طرح 3 طرح کے نظام تعلیم, مدارس کو اگر ہم لے لیں, پچھلے کچھ عرصے میں بڑی شدت سے یہ بات ہوتی رہی, خاص طور پہ گزشتہ حکومت کی اگر ہم بات کریں کہ مدارس کو مین سٹریم میں لانا. اب حکومت ایک طرف یہ یعنی ظاہری طور پر بڑی خوشائند بات ہے کہ مدارس کو مین سٹریم میں لانے کا درد ہے, دوسری طرف جو کاؤنٹر آرگومنٹ آتا تھا وہ کہتے تھے مدارس کیا پہلے مین سٹریم میں نہیں ہے. مطلب ایک اس پہ بھی نا ایک خاص قسم کی پالیٹکس اور وہ ساری ایک وہ بن گئی. آپ نے اس مدارس کو مین سٹریم میں لانے والا جو پہلو ہے, اور یہ جو مدارس کو تھوڑا سا اس کے ایجوکیشن کو یعنی جیسا ایکسیپٹ کرنے کی جو بات ہے, اس کا جو نظام تعلیم ہے اس کو, اس پر آپ کمیٹیوں کا حصہ بھی رہے, کام کیا. یہ مدارس کو مین سٹریم میں لانے والا جو ایک نیریٹو ہے, یہ کیا ہے بیسیکلی, اور اس میں مشکلات کیا ہیں, اور اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو فوائد کیا ہوں گے آگے؟ میں نہیں سمجھتا کہ مدارس کے طالب علم جتنے میں نے دیکھے ہیں یا جتنوں سے میری انٹریکشن ہوئی ہے, کسی طرح بھی کسی لیول کے اسٹوڈنٹ سے کم تر ہو, بلکہ بہتر ہی ہوں گے شاید کچھ چیزوں میں, لیکن وہ اس لیول پہ انٹلیکچوئل ان کی کیپیبلٹیز, ان کی انالیٹیکل ایبلٹیز کسی طرح بھی کم نہیں. مسئلہ پھر وہی ہے کہ ہم لوگ پتہ نہیں خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ میرے ڈیڈ ان کی مسجد کہیں ہاتھ سے چھن نہ جائے مجھ سے, یا میرا جو کنٹرول ہے وہ ختم نہ ہو جائے. حالانکہ ہم کنٹرول فریک ہیں بیسیکلی, کیونکہ شاید ہمیں ہر وقت خطرہ ہی ہوتا ہے. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ مین سٹریم کا مطلب کیا ہے. میں یہ نہیں کہ میں اس میں کوئی دوسری طرف جانا چاہتا ہوں, وہ جو 11 سپٹمبر کے بعد جو حالات ہوئے, باقی جو ٹیررزم کے مسائل ہے وہ الگ چیز ہے. مدارس ہمارے اس وقت بہت زیادہ نمبر آف اسٹوڈنٹ کو کیٹر کر رہے ہیں, اور اچھے کاز کے لیے کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کوئی غریب لوگ ہیں نہیں افورڈ کر سکتے, تو مدارس ان کو ہاتھ پکڑتے ہیں بچوں کو, ان کو بجائے کہ وہ غلط ہاتھوں میں چلے جائیں ان کو اچھی تربیت بھی کرتے ہیں, تعلیم بھی دیتے ہیں. لیکن تھوڑا سا ان کو بھی اوپن ہونا پڑے. ہم نے تو یونیورسٹی لیول پہ مدارس کی بہت سارے جو سرٹیفکیشن ہے اس کو ایکویٹ کر لیا ڈفرینٹ لیول کے, بیچلر, ماسٹر, اور اس لیول پہ, اور ہم نے ان کو ایچ ای سی میں اس لیول پہ, جب میں خود بھی ایچ ای سی کو لیڈ کر رہا تھا تو مختلف کمیٹیوں میں ہم ہوتے تھے, تو ہم نے سولوشن دیا کہ نہیں, وہ ان بچوں نے پڑھا ہے ان کو دیں, آگے آئیں اور مین سٹریم میں آئیں اور کمپیٹ کریں, اور وہ کسی طرح بھی کم نہیں ہے. آپ سی ایس ایس میں دیکھیں, باقی جگہوں پہ بھی اس وقت مدارس کے طالب علم اچھی پوزیشنیں لے رہے ہیں. تھوڑا سا یہ ہے نا کہ آپ ان کو, حالانکہ بہت سارے مدارس کا ایسا نہیں ہے جو پرسیپشن لوگوں کے ذہن میں ہے کہ وہاں پہ صرف دینی تعلیم دی جاتی ہے, نہ ان کو کمپیوٹر کا پتہ ہے, نہ انگلش کا پتہ ہے. ایسا نہیں ہے, وہ بہت ایڈوانس لیول کی آپ کی, جو میں نے کراچی کے کچھ ادارے دیکھے اور مختلف جو ادارے دیکھے, تو وہاں پہ ایڈوانس لیول کی ایجوکیشن ہے. ان کے پاس کمپیوٹر کی ایجوکیشن دی جاتی ہے, میتھمیٹکس کی دی جاتی ہے, سائنس کی دی جاتی ہے, اور نیچرلی انگلش بھی ان کی, باقی لینگویجز میں بھی ان کو آگے لے جاتا ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مدارس والوں بچوں کو تو زیادہ آپ ان کو دینی کے ساتھ ساتھ دنیاوی ایجوکیشن بھی اسی لیول پہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے, تو وہ زیادہ اس پہ. بالکل. اب ہمارا جامعۃ رشید کی اگر ہم بات کریں, میں نے اس کو بھی وزٹ کیا, میں نے دیکھا. بالکل. وہاں آپ نے پانی لیں پلیز. میں اس کی بات کروں تو وہاں تو میں 2009 میں وہاں ایڈمیشن کے لیے گیا تھا, 2009 کے اینڈ میں. تب انہوں نے کہا تھا کہ میٹرک شرط ہے اولا میں ایڈمیشن کے لیے. پھر جب ہم دوسرے سال میں چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہاں جی ہوں دسو ایف اے کرنی ہے, نال ساتھ ساتھ چل رہی ہے دوسری تعلیم. ہمارے ایک ساتھی تھے ادھر کے بنوں کے, ہمارے ساتھ پڑھتے تھے, تو انہوں نے کہا نہیں جی میرے ابو نے کہا ہے صرف عالم بننا ہے. انہوں نے کہا ماشاء اللہ بہت اچھی تھنکنگ ہے, آپ کی سوچ ہے, بہت مدرسے ہیں پاکستان میں اس کے لیے, تو یو کین گو نو. تو آپ اگر یہاں رہنا ہے تو دونوں تعلیمات, یہ اس وقت 2009 کے اینڈ میں. اور اب الحمدللہ جو سلسلہ ہے اس میں تو 4 لینگویجز کمپلسری ہیں سر. اور اب انہوں نے, پہلے وہ سمپل ایف اے اور گریجویشن اکنامکس والا سبجیکٹ ہوتا تھا, اب آ کر انہوں نے آئی کام بھی ساتھ شروع کر دیا درس نظامی کے ساتھ ساتھ. تو وہ جو بچہ نکلتا ہے نا فارغ و تحصیل ہو کے, تو اس کو ایکویلنس کے لیے خواری نہیں کرنی پڑتی, اس کے پاس ایک پراپر ڈگری ہوتی ہے. اچھا, انہیں پتہ کرنے کی ضرورت کیا ہے. آپ مدارس کو بھی اپنے دروازے کھولنے چاہیے, یونیورسٹیز کو بھی کھولنے چاہیے. کراس جو انٹریکشن ہے وہ سٹارٹنگ ہونی چاہیے. بالکل. کہ مدارس کے اسٹوڈنٹ اب کچھ شفٹ کریں اور جائیں یونیورسٹی کے اندر کچھ ایڈوانس لیول کے کورسز کریں. اسی طرح یونیورسٹی اپنے اسٹوڈنٹ کو
मदारस भेजे ताकि एक दूसरे का जो फेयर है, एक फोबिया है जी कि यार ये तो मेरी वो राजधानी ले जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही। या दूसरे कहते हैं जी पता नहीं ये इनको कैसे दरिया बना देंगे, ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही तालीम तो सीखना है आपने, वो जैसे आपने शुरू बात की कि इकरा बिस्म रब्बिक, बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर मुख्तार साहब माशाल्लाह सारी ज़िंदगी तालीम में गुजर गई, यूनिवर्सिटी में गुजर गई, टॉप लेवल पर रहे माशाल्लाह, बहुत मजबूत ईमान, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला, हम तो देख रहे हैं ना सामने, हमसे भी शायद मजबूत है, तो प्लीज़ डरे मत, है ना, आएँ। और हमारे हज़रत एक बात ये करते हैं, वो कहते हैं कि यार अगर आप ना अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी में भेजने से इसलिए डरते हो ना कि ये खिसक जाएगा, तो आप अपनी तरबियत को रिव्यू करो, वहाँ प्रॉब्लम है भाई साहब। आप इतने कच्चे लोग तैयार कर रहे हो कि वो थोड़ा सा वहाँ जाएगा और आपके 8 साल वो ख़त्म हो जाएंगे और 1 महीने यूनिवर्सिटी में रहेगा तो बिगड़ जाएगा। तो फिर तो आपका सवाल है ना सर, ये हम सब की जिम्मेदारी है, अपना अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, एक दूसरे पे फेंक रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही सर। मदारिस में मैं सिर्फ एक इदारे को, अच्छा मैं यकीन करें, मैं अपने पॉडकास्ट में कभी भी इदारे का नाम ज़्यादा नहीं लाता, लेकिन चूंकि निज़ाम तालीम में हम बात करें तो ज़ाहिर है जो जिसका क्रेडिट है उसको। मैंने बड़ा क्रिटिसिज्म भी सुना अपने इदारे पे सिर्फ इस चीज़ को लेकर, क्योंकि जो भी बंदा रिवायती चीज़ों से हटकर इनिशिएटिव लेता है, कोशिश करता है किसी जगह, चेंज इज ऑलवेज डिफिकल्ट बेसिकली। तो उन्होंने वो पहली बार ही हमको बताया कि मुल्ला और मिस्टर की तफरीक कोई तफरीक नहीं है, खुदा का वास्ता इसको दीनी और असली तालीम का हसी इम्तिजाज, ये जुमला ऐसा ही है। वही के नूर के बगैर अकल गुमराह है, ये जामित रशीद का स्लोगन है। अब इसमें दोनों चीज़ें हैं ना, यानी आपको अकल ज़रूरी है लेकिन वही का नूर भी साथ साथ ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ें हैं कि मदारिस को आप किस तरह से दावत देंगे कि वो आएँ इस, ये जो यूनिवर्सिटी का हमारा ये असली तालीम बेसिकली मैं उसको कहूँगा, इसमें, और इस निज़ाम को अपने कबूल करें और अपनी तरबियत इधर दें, इधर से टीचर को उधर लें, तो वही जो मेंबर और उस्ताद मिल के एक बेहतर सोसाइटी की तश्कील पाए। तो उनके लिए थोड़ी सी आप अगर कोई राय मशवरा देखें, अपने अपनी ककून से निकलना पड़ेगा। जिस तरह रेशम का कीड़ा है ना, वो ककून में वो समझता है मैं महल के अंदर बुन रहा हूँ अपना, उसको ये नहीं पता कुछ अरसे के बाद वो अंदर सफोकेशन में मर जाएगा। बिल्कुल, जब वो अपना बुनते बुनते वो बंद करता है ना ककून, तो अंदर ही सफोकेशन में रेशम का कीड़ा मर जाता है। जब तक हम अपने दरवाजे खोलेंगे नहीं, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे और इस चीज़ से नहीं घबराएंगे कि यार वो कहीं वो टेक ओवर ना कर ले, कोई टेक ओवर नहीं करता किसी को। इतना माशरा हमारा इस वक्त पाकिस्तान में अभी भी करोड़ों की तादाद में बच्चे बच्चियां ऐसे हैं जिनको मौका नहीं मिल रहा अच्छी एजुकेशन का। बिल्कुल ऐसे। तो ये सबकी जिम्मेदारी है, इंडिविजुअल की भी जिम्मेदारी है, अदारों की भी जिम्मेदारी है, स्टेट की भी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर खाली स्टेट पे बैठे रहेंगे तो स्टेट नहीं कर सकती पूरा। बिल्कुल ऐसे, इतना बड़ा ये इशू है एजुकेशन का। तो सारों को मिल के एक अच्छे तालीम की तरफ मिल के कोशिश करनी चाहिए। देखें, हम खुद जो स्कूल सिस्टम से पढ़े हुए हैं, मैं कहता होता हूँ कि टाटों वाले स्कूल से पढ़े हुए हैं, आई एम प्राउड ऑफ दैट। बिल्कुल। और उस वक्त प्राइवेट स्कूल की तरफ जाना नालायकी समझी जाती थी, जिसको दाखिला नहीं मिलता था वो कोई कहते थे प्राइवेट में दाखिला ले। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि हमारा गवर्नमेंट सेक्टर के वो जो सेक्टर था उसने अपना रोल उसी तरह नहीं प्ले किया, आस्ता आस्ता वो लेथार्जिक होते गए, तो स्पेस बनी, तो प्राइवेट सेक्टर घुसाया और उसने बहुत अच्छी काम की, अच्छे अच्छे इदारे बन गए प्राइवेट के। और अब आस्ता आस्ता हमारा गवर्नमेंट सेक्टर जो है ना, येलो स्कूल की सिस्टम है उसको कहता हूँ बन गया। सही। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए जी। मिल के एक दूसरे को हाथ पकड़ना, हैंड होल्डिंग करनी चाहिए। मैं जब चीसी में था तो मैं अपनी यूनिवर्सिटियों से कहा था कि तुम अपने अपने एरिया के अंदर स्कूल कॉलेज आइडेंटिफाई करो, उनकी हैंड होल्डिंग करो। उनके पास टीचर नहीं है, अपने लोग बच्चों को भेजो, स्टूडेंट को, मास्टर के PhD के स्टूडेंट को भेजो कि वहाँ जाके हेल्प करें, उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, क्योंकि ये कल यही बच्चे आपकी यूनिवर्सिटियों में आएंगे, ऐसे ही यही बच्चियाँ आपकी यूनिवर्सिटी में आएंगी। माशरती सिस्टम हमारा शेक हो गया हुआ है, हम बस डंग टपाऊ के चक्कर में है कि आज पैसे बना लें कल देखा जाएगा। बिल्कुल। हर बंदा दौड़ में लगा हुआ है, गिनने के लगा हुआ है, इससे निकलना पड़ेगा। ठीक है, एजुकेशन इंडस्ट्री बन गई है, लेकिन अच्छी इंडस्ट्री भी होती है जिसमें आप कुछ गिविंग की वो जो कलीसा का रोल था ना, गिविंग वाला, जी। हमारे यहाँ तो कलीसा टेकिंग वाला कहते हैं कहते हैं खालों के लिए हमें याद रखें, ठीक है। और बाबा कुछ देने की भी सोचो, उन्हें कहो जी कि हम आपके लिए कर रहे हैं सारा, तो मिल के आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, तो फिर माशरा बने। बिल्कुल, आपकी बात की एंडोर्समेंट के लिए जो भी आपने बात की ना, कि हमारे ज़माने में सरकारी स्कूल में जिसका दाखिला नहीं होता था तो शर्मिंदगी होती थी कि यार कमज़ोर बच्चा है। आज भी अब आप देखें जो MBBS की तालीम है मिसाल के तौर पे,
ہاں یونیورسٹی لیول پہ آج بھی پبلک یونیورسٹیوں کو فرسٹ پرائرٹی. یعنی آج بھی اگر کسی بچے کا یعنی سرکاری کالج میں MBBS کے لیے ایڈمیشن نہیں ہوتا, پرائیویٹ میں وہ کروڑوں روپے دے کر بھی پڑھتا ہے نا, تو لوگوں کی نظر میں ایک چھاپ ہوتی ہے کہ نالائق تھا, اس لیے نہیں ہوا. اور کل جا کے پھر اس کا بھی یہی حال ہو جائے گا جو آج دیگر ہماری ارلی ایجوکیشن کا. ایسا ہی. سو سر ایک چیز جو مدارس کے حوالے سے بہت ہوتی ہے, مطلب میں اب دیکھتا ہوں نا اپنے والدین کو کہ جب میں مدرسے جا رہا تھا تو مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ رشتہ داروں نے کہا او جی مولوی بن کے کھائے گا کہاں سے نا. اور یہ بات کہیں نہ کہیں ٹھیک بھی ہے, ظاہر ہے اس کے لیے اپرچونیٹی اتنی نہیں ہے, معاشرہ اتنا ویلکمنگ نہیں ہے اس کے لیے. وہ 8 سال کے بعد آ کے پوچھ رہا ہوتا ہے استاد جی اب یہی حال اب آ کے یونیورسٹیوں کا بھی ہو گیا. یہاں اگر ہم ماشاءاللہ متفق ہو گئے ہیں کہ اتنے انجینئرز, اتنے ڈاکٹرز, اتنے جناب IT ایکسپرٹس فارغ بیٹھے. میرے ایک دوست ہیں سر ادھر اسلام آباد میں ہوتے ہیں, وہ بیچارے انجینئر بنے, اچھا ان کا ماشاءاللہ ان کی تعلیم کی پوزیشن بہت اچھی تھی, پھر انہوں نے 3 اٹیمپٹ CSS کی, کچھ نہیں ہوا. اب آ کر وہ ایک مایوس انسان ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ جو اتنا تعلیم حاصل کرنے کے بعد فارغ رہنا اور یہ مایوسی کے گڑھوں میں گر جانا اور یہ سوچنا کہ اب میں کیا کروں, یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے یہ 8 سال 10 سال جو میں نے پڑھا ہے درمیان میں اس کو کوئی ویژن ہی نہیں بنا کہ مجھ کو کیا کرنا ہے فارغ ہونے کے بعد. اس چیز سے ان نوجوانوں کو کیسے آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کیسے نکلیں گے, اور تعلیمی اداروں کی کیا ذمہ داری؟ ان پہ بھی پھر میں وہ کہوں گا کہ ہم معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے سارا کچھ, جس میں ماں باپ بھی شامل ہیں, عزیز و اقارب بھی شامل ہیں, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بھی شامل ہیں کہ وہ بچوں کی گرومنگ کریں اور ان کو ان کی چوائس کے اوپر جانے دیں. ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے نا, کہتے ہیں ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, یا پائلٹ بنے گا, یا فوجی بنے گا, یا جو بھی ہے جی, اس سے کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ نے کیا بننا ہے. جی ٹھیک ہے نا. ایک تو بائی چوائس بچوں کو جانا چاہیے جس بھی سسٹم میں جائیں. دوسرا جو ہمارا ابھی بھی ہے, میرے ایک 2 عزیز ہی ہمارے ہمسائے میں ہیں, تو وہ کہتے ہیں اچھے بھلے وہ ایک یونیورسٹی کے اندر بڑی اچھی پوزیشن پہ ہیں, تو وہ کہتے ہیں میں نے پکی نوکری کرنی, میری اماں کی خواہش. وہ جو پکی نوکری کے چکر میں ہے نا کہ پینشن کا ہوگی, پکی نوکری ہوگی کے چکر میں, جبکہ دنیا بہت آگے چلی گئی. جی, آج تو گھروں میں بچے بیٹھے ہوئے زیادہ ارننگ کر رہے ہیں بنسبت ایک PhD بالکل جو شاید یونیورسٹی میں جاب تلاش کر رہا ہے. تو اس چکر سے نکلنا چاہیے. مائنڈ سیٹ لوگوں کی شروع سے تیار کرنا چاہیے کہ آپ نے یہ نوکری کے لیے نہیں کر رہے, آپ لرننگ کے لیے کر رہے ہو, تاکہ آپ کے پاس وزڈم آ جائے, آپ کے پاس ٹولز آ جائیں, اسکل سیٹ آ جائے کہ آپ معاشرے میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں. اور تیسرا ہی جو بات یہ ہے نا کہ کیونکہ معاشرے میں یونیورسٹیاں تو ہم نے دڑا دھڑ بنا دی, ڈگریاں تو دڑا دھڑ بانٹنی شروع کر دی, جی, لیکن جو پیرلل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے تھی, انڈسٹری ڈیولپ ہوتی ہے, بزنسز ڈیولپ ہوتے ہیں, وہ نہیں ہو سکا معاشرے کے اندر. جی, کیونکہ گورنمنٹس کے اپنے مسائل بنا دیے کہ یہاں پہ اکنامک کے ایشو بن گئے, اور پھر کبھی کووڈ, کبھی ٹیررزم کا مسئلہ, کبھی پاور کا مسئلہ, کبھی کس چیز کے مسائل. تو ہم تو مسائل میں گری ہوئی قوم ہے, جبکہ میں کہتا ہوں کہ جب اس طرح کے مسائل پڑیں تو وہ قومیں نکھر کے نکلتی ہیں, کیونکہ ان کے اوپر پریشر بلٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ موقع دے تو آگے نکلنا چاہیے. انما العسر یسرا والا کانسیپٹ. ہاں بالکل. تو یہ جو ہے نا کہ ایک تو معاشرے کو سمجھنا ہے کہ جاب کے لیے نہیں پڑھنا آپ نے. صحیح. اور پھر یہ جو کنسیپٹ اب نیا آ گیا ہوا ہے کہ انٹرپرینورشپ کی طرف آئیں, اسکل سیٹ کی طرف آئیں. اور میں نہیں مانتا کہ اچھا مولوی کے لیے جاب نہیں ہے, بہت اچھی جاب ہے معاشرے میں. مولوی کا کام اصل میں کیونکہ کنسیو یہ ہو گیا ہے کہ مولوی صاحب نے صرف اذان دینی ہے, جماعت کرانی ہے, نکاح پڑھانا ہے اور جنازہ پڑھانا ہے. ایسے ہی میں نے جب یہ میڈیا کا کام چیزیں سے نکلنا ہے, یہ میڈیا کا کام شروع کیا تھا نا, تو ہمارے ایک استاذ نے مجھ سے 2 سال بات نہیں کی تھی نا. انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا آپ کو, یہ کیا شروع کر دیا آپ نے. حالانکہ میں مدرسے کے میڈیا ہاؤس چلا رہا ہوں, نہ کوئی لڑکی ہے نہ کوئی میوزک ہے. لڑکی ہو نا سر, میں ایک بات کر رہا ہوں نا, مطلب اب نہیں آئیں گی آگے, بالکل آئیں گے سر, لائیں گے انشاءاللہ, لیکن فی الحال یہ بات کر رہا ہوں. کچھ بھی نہیں تھا, پیور ایک ماشاءاللہ ٹوپی اسی حلیے کے ساتھ سب کچھ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم نحمدہ و نصلی, یہی تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا یہ کیمرہ اپنے کندھے پہ رکھا ہے, یہ آپ کی عدم قبولیت کی علامت ہے. یہ وہ جو یاد ہے کہ جب ٹائپس آیا تھا تو فتوے ہو گئے تھے کہ یہ اسلام سے باہر ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو چیز ہے یہ بھی ہماری وہ ایک سطحی دیکھو نا, مصیبت یہ ہے نا کہ ہم اتنی وہ کتابیں چھاپ کے وہ پڑھ کے اپنے آپ کو امام سمجھنے لگتے ہیں, تو وہ غلط ہے. بالکل. اور پھر جب تک اچھے معاشرے کے اچھے بچے بچیاں اس فیلڈ میں نہیں آئیں گے تو وہ ترقی نہیں کرتی. ایسے ہم نے یہ ایریا تو رکھا ہی اس کے لیے تھا, یتیم ہوگا, لاوارث ہوگا, یا کوئی ہینڈی کیپٹ ہوگا, جی, اس کو پہلے کچھ 5-6 سال وظیفہ مانگے گا, اپنے لیے بھی استاد کے لیے بھی,
اور اس کے بعد وہ اتنی سی کتاب پڑھ کے وہ امام بن جائے گا. تو پھر وہ سوچ ہی اتنی بند کر دی آپ نے معاشرے میں, بالکل, تو پھر کیا اس کا رسپانس نکلنا. ایسے ہی. تو اس کو تو ان چیزوں کو توڑنا پڑے گا. یہ جو بنائے ہوئے نا ہم نے بت سے, ان بتوں کو توڑنا پڑے گا. تو پھر بعد میں اچھا سر, ایک چیز جو مدارس میں نا جو جس کے حوالے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یعنی جو لوگ مدارس سے باہر یونیورسٹی میں اسلامیات پڑھا رہے ہیں, ٹیچرز پڑھا رہے ہیں, علماء کا کنسرن یہ ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا, چونکہ اس نے پراپر خود تفسیر نہیں پڑھی, پراپر خود اس نے حدیث کو نہیں پڑھا ہے, بس وہی جو آپ نے ابھی ایک رسالے کی بات کی نا, اسی طرح سے یہ پڑھ کر آیا ہے اور یہ لوگوں کو اسلامیات اور اسلام کا کانسیپٹ بتا رہا ہے, اسلامیات پڑھا رہا ہے. تو یہ جو ہے نا نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان والی صورتحال بنے گی. تو آپ تو ٹاپ لیول سے دیکھتے رہے چیزوں کو, یونیورسٹی میں جو اسلامیات پڑھانے والے لوگ ہیں, کیا وہ واقعتاً اتنے کمزور ہیں اور یہ خدشہ علماء کا درست؟ ایک پرسیپشن کا زیادہ اثر اس پہ ہو سکتا ہے. صحیح. جس نے پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈی میں کی ہے یا جس نے ایم فل اسلامک اسٹڈی میں کی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد سطحی نالج ہوگی. اچھا. لیکن نیچرلی اس لیول کی اس نے تفاسیر یا حدیث نہیں پڑھی ہوں گی جس لیول میں مدارس میں آپ کو 4-5 سال ٹریننگ کی جاتی ہے. تو آگے آئے نا, کمپیٹ کریں. کس نے منع کیا؟ میں خود جب سلیکشن بورڈ میں بیٹھا تھا تو بچے اگر جو مدارس کے آتے تھے وہ کسی طرح بھی کم نہیں ہوتے تھے. جی. ان کا وہ فوبیا دور کریں کہ آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے. صحیح. آپ کمپیٹ کریں, آئیں اور اپنا مقام حاصل کریں. آپ جب خود نہیں آئیں گے اور وہ من سلوا کا انتظار کریں گے لیٹ کے کہ یہیں آئے گا, تو پھر تو نہیں آتا ہے. جی. آپ نے ابھی اپنی جگہ لینی ہے. لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے, جس طرح میں انجینئرنگ کونسل ہیں ہماری, میرے ان کے ساتھ جب ہمیشہ ہی ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ وہ ہر چیز جب وہ کہتے ہیں جی یہ اسلامک اسٹڈی بھی انجینئر پڑھائے گا. صحیح. حالانکہ یہ لائٹر نوٹ میں کہہ رہا ہوں. تو میں نے ایک دفعہ ان کی ایک میٹنگ اٹینڈ کی, تو میں نے کہا جی ایک SRO نکالیں کہ جنازہ اور نکاح بھی انجینئر پڑھائے گا. تو پھر بات ایسا نہیں ہے. دیکھیں نا, اب یہ ہم اپنی یہ بنا لیتے ہیں نا ایک مائنڈ سیٹ کہ یہ جی میرا کام ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. بالکل. کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے ایسے دین کے بارے میں اتنی مفصل باتیں کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا جس نے کبھی مدارس کا منہ نہیں دیکھا ہوگا. ایسے تعلیم کسی کی میراث تو نہیں ہے نا. ایون غیر مسلم, یس غیر مسلم, جو خاص کر نئے مسلمان ہوتے ہیں, جی نو مسلم, ان کو سنیں ذرا, وہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. اس میں آپ کو آگے بڑھ کے ایک دوسرے کو اسپیس دینی ہے. اوکے. اور پھر آپ نیچرل کمپٹیشن میں آئیں نا, اور بالکل آئیں. لیکن یہ آپ اس کو ایک سٹینڈرڈ ایک اس طرح کی نہیں کر سکتے کہ نہیں جی جس نے مدارس میں نہیں پڑھا تو وہ اسلامیات نہیں پڑھا سکتا. اوکے. میں سمجھتا ہوں کہ میں کئی چیزیں بہت اچھی طرح کنونسنگ میں کرا سکتا ہوں بنسبت کسی بھی مولوی کے. ٹھیک ہے. صرف زور لگا کے یا وہ اس طرح سے اسلام نہیں آتا. پیار سے آپ کو اچھی طریقے سے اس کو لاجک کے ساتھ سمجھائیں. صحیح. اور ریفرنس دیں. تو میرا خیال ہے ہر کوئی کر سکتا ہے. لیکن یس پرابلٹیز کہ جس نے پراپر تعلیم حاصل کی ہے اس کے پاس بہتر نالج ہوگا, بہتر انفارمیشن ہوگا. لیکن اس کو آپ سٹینڈرڈ نہیں بنا سکتے بیسک. صحیح. تو آپ مدارس والوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ بھیا آئیں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. اور یہ بھی قرآن مجید کی آیت کی تفسیر ہی ہے یہ شعر, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خیر سر, مجھے چائلڈ ایجوکیشن پہ آپ سے بہت رہنمائی کے لیے, اور یہ چونکہ میں خود اس کو اس وقت ایز اے چیلنج فیس کر رہا ہوں تو میں آؤں گا. لیکن آخری سوال ادھر سے تھوڑا سا, جو مدارس کے حوالے سے ایکویلنسی کی بڑی بات ہوتی ہے نا, ڈگری کی ایکویلنس, وہ تو اب ایشو نہیں ہے کوئی بھی, وہ سب ایزی کر لیا تھا. میرے اپنے دور میں ہی اس پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ مدارس کے ساتھ مولانا حنیف صاحب اور باقی جو آپ کے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کمیٹی کے ذریعے ہم نے تو بہت ایزی کر دیا تھا اس کو. صحیح ہے. اور میرا خیال ہے ابھی بھی آن لائن ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. جی سر, ایک سوال جو اس وقت سب سے بنیادی ہے, میں ایک مثلاً ریلیجیس فیملی سے میرا ایک تعلق ہے, یا ایون نہ بھی ہو, ایک نارمل فیملی جس کا جو مشرقی اقدار کی جو ہے وہ پاسبان ہے, اور ہمارے ہاں ظاہر ہے ایک شرم و حیا کا عنصر بھی ہے. یونیورسٹی میں اپنی بچیوں کو صرف اس خوف سے لوگ نہیں بھیجتے کہ بھائی وہاں پتہ نہیں کچھ اور بنے نہ بنے, یہ ٹک ٹاکر بن کے نہ نکل آئے کہیں نا, اور ہمارے خاندان, ہماری روایات, اقدار, ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. بالکل ظاہر ہے لوگوں کو یہ خدشہ, اور یہ سچ بھی ہے, ہم دیکھتے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی ہے, انکار ممکن نہیں ہے اس کا. سر آپ یہ بتائیے کہ آپ ایز اے HEC چیئرمین, آپ بہت ساری چیزوں کو دیکھتے رہے, آپ کے سامنے سارے چیلنجز ہوں گے, ہر چیز آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہے.
کیا نجی خاص طور پہ نجی سیکٹر کی جو یونیورسٹیاں ہیں، ایک تو اتنی تعداد میں ماشاء اللہ سے وہ کھل گئی ہیں، دوسرے یہ کہ کوئی ریگولیٹ ان کو کرنے والی اتھارٹی نہیں ہے کہ ان کو تھوڑا سا اپنی روایات، اپنے ماحولیات، اپنی اقدار، اس حوالے سے تھوڑا سا ان کو پابند کرے کہ بھائی تھوڑا سا ان طلبہ کو سنبھالیں. یہ کس طرف جا رہی ہے جنریشن سا؟ بات تو سچ ہے، جی، بات ہے رسوائی کی. رسوائی کی. میرا اپنا خیال ہے کہ اگر گھر سے تربیت ٹھیک ہو نا، اور ماں باپ ویجیلنٹ ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ اتنے بھی ہمارے کمزور بچے ہیں یا بچی ہیں ان کا اتنا دین کمزور ہوگا کہ ہاں یہ ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ انٹریکٹ نہ کریں، صرف غصہ کریں یا پابندیاں لگائیں، تو پھر تو وہ ریئیکشن میں بچے کہیں بھی جا سکتے ہیں. تو وہ جو معاشرتی ہمیں پہلے تھا ایک جوائنٹ فیملی صرف ہوتی تھی، پھپھو ہے، چاچا ہے، چاچی ہے، ماما ہے، سارے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے تھے. بدقسمتی سے ہم اس سے نکل کے ہم سنگل فیملی کی طرف چلے گئے، اور اب تو چھوٹا بچہ پیدا ہی ہوتا ہے تو ماں اس کو آئی پیڈ فون دے دیتی کہ چلو مصروف رہے گا، پھر وہ آہستہ آہستہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے، پھر تو اس نے ٹک ٹاک ہی دیکھنی ہے نا. ایک چیز سمجھنے کی بھی ہے نا کہ جو بچے ہمارے ہیں جس معاشرے میں جس وقت میں وہ پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے آگے اسی انوائرمنٹ میں کام کرنا ہے، سروائیو کرنا ہے. ان کی بنیادی تعلیم تربیت اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ ان کو رائٹ اور رانگ کا فرق ہونا چاہیے. تو پھر بھلے رہے نا، آپ کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں. جو آنے والے دن ہیں میکسیمم کام آئی پیڈ پہ اور آن لائن ہی ہونے، جی ٹھیک ہے، یا موبائل کے ذریعے ہی ہونے. تو آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ بچوں کو ان کو ایکسپوز ہی نہ کریں اس انوائرمنٹ کے اندر. ہاں، اس انوائرمنٹ کے اندر اس چیز کی رائٹ یوز اور رانگ یوز کا ان کو بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ضروری ہے. جی. دوسرا میرا خیال ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، کہ ذرا سی ریگولیٹری کوئی ایون یونیورسٹی لکھتی ہے نا جی کہ کل سے بچیاں دوپٹہ لے کے آئیں گے تو ہمارا میڈیا، ہمارا سوشل میڈیا، ہمارا سو کالڈ جو ایڈوانس سوسائٹی ہے وہ شور ڈال دیتے ہیں کہ یہ جی پرسنل رائٹ کے خلاف ہے، جبکہ رائٹ کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اپنی بنیادی وہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا والی بات ہے، ہم اس طرف بھاگ پڑے ہیں. جی. یہ بنیادی چیزیں بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. یونیورسٹیز میں کلیئرٹی، میں خود جب پڑھاتا تھا تو میں بڑی سختی کرتا تھا کچھ چیزوں میں کہ ایک تو صاف ستھرے ہو کے آؤ، یہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے نہیں آنا یونیورسٹی میں، پراپر ڈریس میں ہو کے آؤ، پتہ لگے کہ اس معاشرے کے فیشن ہے آج کل پھٹے ہوئے کپڑے. نہیں، وہ تو فیشن ہے نا جی. اب کیا، وہ مجھے آج یاد ہے کہ میں گاؤں میں ہوتے تھے، ایک مولوی صاحب جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے. ان دنوں نا بیل باٹم کی پینٹوں کا بڑا فیشن تھا. اچھا. تو وہ ایک پوری نظم انہوں نے بنائی ہوئی تھی، وہ پڑھا کرتے تھے. اور نیا فیشن نکلیا ہے کہ بیل باٹم پینڈا پاندے نے، مینوں کہندے چپ کر رجا، اے دنیا ترقی جاندی ہے، ترقی کر رہی ہے. اور وہ ہر چیز کو، جو بھی کوئی چیز ہوتا نا، اس کا وہ شعر بنا کے اسی طرح کرتا تھا کہ ان دنوں وہ ایک نیا فیشن نکلا تھا کہ نقاب پہنتے تھے وہ. جی. کہ ان نیا فیشن نکلیا ہے کڑیاں منہ تے بجے پاندیاں نے، مینوں کہندے چپ کر رہے، دنیا ترقی جاندی ہے، وہ ترقی کر رہی. تو بیسیکلی ہم ترقی کے چکر میں وہ اپنی بھی وہ جو ہے نا مقام، اس کو بھول گئے ہیں. جی. اپنی اقدار کو بھول گئے ہیں. وہ اس میں ہم کارے قصوروار ہیں. وہی امام اور کلیسا والا جو کانسیپٹ ہے نا. اور پھر پیرنٹس کی بڑی ذمہ داری ہے. جی. پیرنٹس کو یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے اچھا اسکول کپڑے لا دیے، اچھا لیپ ٹاپ لے دیا، اچھی گاڑی لے دی، اچھی اسکول میں داخلہ دے دیا، میری ذمہ داری ختم ہوگی. ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. صحیح. اس کی تربیت میں آپ نے ہی رول پلے کرنا. بالکل ایسے. اسی طرح ٹیچر نے پلے کرنا ہے، اسی طرح معاشرے نے پلے کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنا رول ہم اگر سمجھ لیں اور اس کو کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ بھی ضرور زیادتی ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کو اس انوائرمنٹ میں ایکسپوز نہ کریں جس میں انہوں نے کل سروائیو کرنا ہے. یہ ان کو وہ چیزیں ضرور سکھانی چاہیے، لیکن ساتھ بتانا چاہیے کہ اس کی جو اچھی یوز ہے یہ ہے، اس کی برائی والی یہ یوز ہے. ایز اے چیلنج اس کو قبول کرنا چاہیے کہ ہمارے سامنے چیلنج ہے اور ہم نے اس سے نمٹنا لے کے چلنا ہے. بالکل. اور اس میں صرف یہ ہے کہ آپ کو بڑا کلیئر اپنے بچوں کو یہ سمجھانا اور ان کو سکھانا ہوگا کہ اس کا رائٹ اور رانگ یوز کیا ہے. بالکل. ہر چیز کا رائٹ اور رانگ ہے نا. بالکل ٹھیک. تو اچھا، بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا، جو آپ نے کہا نا بنیادی تعلیم جو بچوں کی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، تو تعلیم میں پھر آپ نے وہ بھی وضاحت فرما دی کہ صرف اسکول میں داخل کروا دینا تعلیم نہیں. میں آپ کو اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چائلڈ ایجوکیشن خاص طور پہ ایک بچے کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس عمر میں اسکولنگ کی طرف بھیجنا چاہیے؟ باہر والدین تو ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، وہ تو ہے ہی،
اور والدین کو کن چیزوں کا خیال کرنا ہے ایک بچے کو اسکولنگ کی طرف بھیجنے سے پہلے اور بھیجنے کے بعد؟ شروع میں یعنی ایک کرائٹیریا فکس کرنا ہوگا نا کہ یار مجھے اپنے بچے کو اگر اسکولنگ دینی ہے تو یہ کرائٹیریا ہونا چاہیے. ڈاکٹر مختار صاحب کیا سمجھتے ہیں اپنے ایکسپیرینس سے؟ دیکھیں ہمارے وقتوں میں تو 7 سال کا بچہ ہوتا تھا تو پھر اسکول بھیجتے تھے جی کہ میچورٹی آ جائے اور یہ ہے تھوڑا سا جو ہے اس کو گھر سے پہلے گھر سے سکھایا جاتا تھا. وہ قرآنی وہ جو قاعدہ تھا وہ گھر سے شروع کیا جاتا تھا, پھر مسجد میں بھیجا جاتا تھا, وہ تربیت ہوتی تھی. لیکن آج کل تو 3 سال کے بعد بچے کو اسکول بھیج دیتے ہیں. جی جی. اور پھر تھوڑا سا ہمارے یہاں یہ بھی زیادتی ہے کہ جو باہر ویسٹ میں دیکھا گیا ہے کہ وہ اسکول لیول پہ بالکل برڈن نہیں ڈالتے بچے. یہ جو ہمارا 15 کلو کا بیگ ہوتا ہے نا بچوں کا, یہ نہیں ہوتا وہاں پہ. جی. وہ وہیں کتابیں رکھتے ہیں, وہیں اسکول میں اس کو پڑھا کے جو بھی اس کو سکھانا ہوتا ہے, لیکن وہ زیادہ ان کے اندر کریٹیوٹی ڈالتے ہیں. جی. ان کے اندر کیوریاسٹی ڈالتے ہیں کہ بچے کو پہلے دن سے ہی سمجھنا ہے کہ میں نے سیکھنا ہے. میں نے ایسے فار گرانٹیڈ نہیں لینا کہ 2 + 2 4 ہے, اس کے لاجک سمجھنی ہے. جی. تو وہ چیزوں پہ زور دینا چاہیے. اور پھر پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ صرف نام کی وجہ اسکولوں میں نہ جائیں, خود جا کے دیکھیں کہ اسکول میں ٹیچر کتنے ہیں, کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں, کیا ہے. اور پھر جو آپ نے وہ موبائل اور انٹرنیٹ کی بات کی ہے نا, تو اس میں بھی بچوں کو نا وہ بزرگ کہتے ہوتے تھے کہ دیکھو شیر کی نظر سے 2 سونے کی برکی, کہ آپ کو ان پہ نظر رکھنا. صحیح. کہ بچے ہمارے کیا کر رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, اوپن لگائیں نا. ٹھیک ہے. اور جس طرح ہمارے گھروں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں سے کہا جی کہ اتنے بجے اپنے اپنے آئی فون ادھر رکھ دو, موبائل فون چھوڑ دو ادھر بابا کے کمرے میں, اور انٹرنیٹ بند کر دو رات کو 10 بجے کے بعد. کیونکہ بچوں کو ایک اور بڑا المیہ ہو گیا ہمارے یہاں کہ وہ جو ہماری انٹرنیٹ کمپنی ہے نا, وہ رات کو دیتی ہیں فری پیکیجز. ٹھیک ہے. اور ہمارے بچے سوتے ہی نہیں. ایسے ہی. اور جو بچے سوئیں گے نہیں تو وہ خواب کب دیکھیں گے؟ واہ. جب خواب نہیں دیکھیں گے تو محنت کیا کریں گے؟ ان کو پورا کرنے کے لیے اسٹرگل کیسے کریں گے؟ تو اپنے بچوں کو خواب دیکھنے کی عادت ڈالیں. ٹھیک ہے. انہیں کہیں کہ سونا بھی ضروری ہے, آرام کریں. لوگ کہتے ہیں کہ فجر کے وقت کی خواب سے اچھی ہوتی ہے. فجر کے بعد وہ سوچے ہوں تو پھر کیا کریں. یہ بات بھی ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. اچھا, یہ جو موبائل فون والا معاملہ ہے, اس پر آپ نے بھی, ہم آف دا کیمرہ بھی بات کر رہے تھے کہ یہ کتنا بڑی مصیبت ہے کہ وہ بچہ, اس کو دجالی فطرہ کہتے ہیں. جی. کہ وہ بچہ جو ہے نا تھوڑا سا روتا ہے تو ماں کہتی ہے اے پھڑ, چپ کر, جان چھوڑ دیں. اب سارا دن ماں بھی اس کو نہیں سنبھال سکتی. یہ بھی فیکٹ ہے سر. گھر کے کام کاج, دیگر مصروفیات, چیزیں. اور یہ ایک اس وقت نشہ ہے بچوں کا, یعنی تو اس سے کیسے آپ خود آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے, کس طرح سے؟ میں نے اپنے گھر کی مثال دیتا ہوں. میرے اپنے نواسے ہیں ماشاءاللہ, تو نواسیاں آئے ہوئے ہیں آج کل. تو وہ ایک میرا نواسا امریکہ اور رہتے ہیں, تو وہ آئے ہوئے ہیں آج کل. تو ابھی چھوٹا سا ہے, اس کے پاس ہر وقت آئی پیڈ ہوتا تھا. تو میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا یہ اتنا نہیں کھیلتے. تو مجھے کہتا ہے آر یو کڈنگ می؟ تو میں نے کہا اچھا یار یہ تو بندہ ایڈوانس ہے. تو میں نے اسے کہا کہ 1 گھنٹہ, اس سے زیادہ نہیں. کہتا ہے نو 5-6 آور. میں نے کہا نہیں 5-6. پھر میں نے اس کا لے کے نا بند کر دیا. اچھا. وہ اپنی ماں کی پاؤں پہ جا کے پڑتا ہے کہ اللہ کا واسطہ نانا سے مجھے آئی پیڈ لے دو. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. پھر وہ میرے اپنے بچے ہیں, ان کی بچے میرے پاس آئے, عید پہ رہے, تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں 2-3 بھائی تھے, وہ آئی پیڈ چھوڑے ہی نا. میں نے ان سے کہا بیٹا ہر وقت اچھا نہیں ہوتا, بھائی فکس کر لو ٹائم, ضرور کھیلو. لیکن وہ ایسا ایڈکٹ ہوئے, انہوں نے جا کے اندر بیٹھے ہوئے تکیوں کے نیچے رکھ کے کھیل رہے. میں نے 2 لگائی بھی اور لے کے میں نے اپنے پاس بند کر دیا. صحیح. تو میں نے کہا کہ سب کی ماؤں کو بھی کہہ دیا کہ میں وہ جو نوکیا کیا 3710 پرانا فون ہوتا ہے, میں نے کہا میں 1 درجن منگا رہا ہوں. جس کا موبائل فون میں نے کسی بچے کے ہاتھ میں دیکھا نا, تو میں نے وہ واپس لے کے نا سیم اس میں ڈال کے آپ کو دے دینا, فون سنیں, باقی چیز ختم. ٹھیک ہے. تھوڑا سا آپ کو مینیج کرنا ہے گھر میں. پھر آپ کے پاس انٹرنیٹ کا آپ تو کنٹرول ہے, انٹرنیٹ بند کر دیں. جی. اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے سر کہ بچوں کو اگر آپ نہیں دیں گے نا, وہ مطلب آئی پیڈ یا فون کی بات کر رہے ہیں, تو پھر بچے یہ بہراروی کیسے پھیلتے ہیں؟ نہیں دیں نا. ہاں دیں ان کو. پھر وہ باہر کے لوگوں سے لیتے ہیں. نہیں دیں ان کو, مینیج کریں نا اس کے ساتھ. صحیح ہے. وہ آپ کے سامنے دیکھے کیا دیکھ رہا ہے. اچھا. جو وہ اس کو کمرے میں جا کے بند ہو کے دیکھتا ہے نا, تو وہ پھر پروبیبلٹی ہے کہ یہ آپ, کیونکہ اس میں ہر چیز بیہودہ چیز بھی ہے, اچھی چیزیں بھی ہیں. جی. تو بےودگی کی طرف جائے گا. آپ کو ویجیلنٹ رہنا ہے. آپ کی ذمہ داری ماں باپ کی زیادہ بڑھ گئی ہے. صحیح ہے. تو ہم نے تو LCD لگا کے ٹی وی لانچ میں رکھی ہے کہ یہاں آگے دیکھو, یا ڈرامے بھی اس میں دیکھو, کارٹون بھی اس پہ دیکھو. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, سب کے سامنے پتا ہو نا کیا دیکھ رہے ہیں. بالکل.
تو بجائے اس کے چھپ کے کمروں میں دیکھنے کو، گھر میں بہت سارے کمروں کا نقصان بھی ہے نا. ہاں جی پہلے بڑے بڑے گھر ہوتے تھے، 2-3 کمرے ہوتے تھے، سارے سامنے ہوتے تھے. بالکل ایسے ہی. اب تو چھوٹے چھوٹے کمرے اپنے گھسے ہوئے ہیں. جی تو ماں باپ کو نظر رکھنی چاہیے صحیح کہ بچے کس طرف جا رہے ہیں، کون سی سائڈ دیکھتے ہیں. آپ بلاک بھی کر سکتے ہیں. صحیح ٹھیک ہے. مینج کرنا ہے بیسیکلی. مینج کرنا اس کو آپ اوائڈ بھی نہیں کر سکتے جی، اور لیکن اس کے اندر بہ بھی نہیں جانا. ٹھیک ہے تو بیلنس کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر آخری بس ایک سوال یا سیکنڈ لاسٹ میں بھی کہ آپ بڑا مجھے نا ٹو دا پوائنٹ بتائیے کہ آج جو بچوں کو اسکولنگ بچوں کی ہے، والدین کا یہ گول ضرور ہوتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ بیکن سٹی فلاں اور او لیول اور یہ، اور وسائل کی بھی ہر بندے کے پاس اتنی اجازت فیشن بھی بن گیا، فیشن بھی بن گیا ہے. تو ایک نارمل آدمی جو ہوتا ہے، ایک مڈل کلاس آدمی کے لیے اگر آپ بتائیں اس کے لیے کوئی پیکیج یا فارمولا اپنے بچوں کی ایجوکیشن کو سٹارٹ سے آگے تک لے کر جانا. دیکھیں بہت سے اچھے اداروں نے یہ ایک اس پہ کام شروع کیا ہے. وہ پرائمری اسکول لے کے آ رہے ہیں، اس میں مکس آپ کو دنیاوی ایجوکیشن بھی، دینی تعلیم بھی دیتے ہیں. اچھے اسکول بھی ہیں. دیکھیں برانڈ کا جو برانڈ کانشیس ہم ہو گیا نا، وہ تھوڑی سی زیادتی ہے اور اس میں اتنا آسان بھی نہیں ہے. مطلب ہمارے جیسے وائٹ کلر والے لوگوں کے لیے بھی مسئلہ ہو جاتا ہے جب 3-4 بچیاں اسکول یونیورسٹی یا کالج جا رہی ہوں، اور خاص کر اسکول میں اتنی ایکسپینسو ہے. مطلب او لیول اے لیول کی فیس اس وقت 22,000-25,000 مہینے کی ہے. جی ٹھیک ہے. تو ایک بچے تو یہ مسائل بھی ہوتے ہیں. اور پھر وہ یہ نا دوسروں کا منہ سرخ دے کے اپنا چپیڑ نہیں ماریں. گھر بھی اس کو پڑھائیں، ٹائم دے تھوڑا سا، اور جس بھی اسکول میں ڈالیں ویجیلنٹ رہیں کہ کیا پڑھتے ہیں. وہاں جا کے فالو کریں، جا کے ملیں ٹیچروں سے کہ کیا پڑھا رہے ہو آپ ان کو، کیسے پڑھا رہے ہو. اور خود ایفرٹ کرنی پڑے گی جیسا پہلے ماں باپ کرتے تھے نا. ہم ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے اور بھاگ اس دور میں لگے ہوئے ہیں، دونوں میاں بیوی کام کر رہے ہیں. تو لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ اگلی نسل کا ہم خراب کر رہے ہیں. صحیح. تو تھوڑا سا بیلنس کریں، ٹائم بچوں کو بھی دیں. بچے ہمارے اللہ نہ کرے کہ خدا نہ خاصا برے نہیں ہیں، لیکن جب آپ ان کو نہیں ٹائم دیں گے تو پھر وہ جو ٹائم دے گا اس کی طرف جائیں گے. زبردست، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے سر. تھینک یو ویری مچ. لاسٹ میں یہ جو اتنی ڈسکشن ہوئی ہے، کچھ آپ کوئی درد دل بہت سارے آپ کے پاس ہوگا، تو کوئی ہمارے ناظرین کے لیے کوئی میسج کوئی اس حوالے سے، نظام تعلیم کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ سب کو ہمت دے. آمین. ہم پراؤڈ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر اس سے بڑھ کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی امت میں سے اٹھایا جو خاتم النبیین ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس نبی کا فالوور میں رکھا. تو اس میں ہمیں شائی نہیں فیل کرنا چاہیے، پراؤڈ فیل کرنا چاہیے. اپنی ہسٹری سے نہیں گھبرانا چاہیے، اپنی ہسٹری کو سامنے رکھ کے آگے چلنا چاہیے. کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ دوسروں کے اچھے کام کو دیکھ کے اس کو فالو نہ کریں، لیکن اچھے کام کی وہ ایک ریلیٹو ٹرم ہے بیسیکلی. اور پھر جو لوگ اس پروفیشن کے اندر انوالو ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پک کیا ہے ایک پیغمبروں والے کام کے لیے، پروفیسر کے طور پر، اور پھر آپ نے اس کا حق ادا کرنا ہے. میں ایز اے ٹیچر، آپ ایز اے ٹیچر، یا دوسرے کوئی بھی ٹیچر جو ہیں، ان کو اپنا رول پلے کرنا ہے اپنی ذات سے نکل کے. آج کل اتنا کمرشلائز چیزیں ہو گئی ہیں کہ بات بھی کسی سے پوچھو وہ کہتا ہے کیا دو فیس. بالکل ٹھیک ہے نا. ہمارے وقتوں پہ سچی بات ہے ہماری زندگی عذاب کی ہوتی تھی. ٹیچر آتے جاتے ناک کر کے پوچھتے تھے پڑھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو. کوئی فیس نہیں ہوتی تھی، کوئی ٹیوشن نہیں ہوتی تھی، مفت ہمیں وہ سارا. آج کل ان لوگوں کی محنتیں ہیں کہ آج ہم یہاں پہ اس معاشرے میں بھی کھڑے ہو کے کمپیٹ کر سکیں. تو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. استاد خاص کر ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ معاشرے کی سدھارنے کے لیے اپنا رول پڑھائے. ہمارے معاشرے میں ایک جو انٹالرنس اور بدتمیزی کا عنصر آ گیا نا، اس سے میں بڑا دکھی ہوتا ہوں. صحیح. تو خدا رہا اپنی یوتھ کو سکھائیں کہ اچھی بات کے پیار سے، ادب سے بھی کی جا سکتی ہے. بدتمیزی سے، گالی دینے سے آپ اپنا امپیکٹ نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے، شاؤٹ کریں گے لوگ، کچھ اور سمجھیں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی امپیکٹ ہوتا ہے. بلکہ الٹا ہمارا معاشرہ دن بدن خراب ہو رہا ہے. آئیں مل کے، یہ ہمارے بچے ہیں، ان کے لیے مل کے ایفرٹ کریں اور ان کو ایک اچھی تعلیم دیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ دنیا ایکسپینڈ کر رہی ہے یا ٹیکنالوجی بیس ایجوکیشن ہو رہی ہے، ہم اس سے آنکھیں بند کر لیں. ان کو ضرور اس کے اندر آنے دیں تاکہ انہوں نے اسی معاشرے میں رہنا ہے، لیکن ویجیلنٹ بھی رہیں ساتھ. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. وہ آخر میں جاتے جاتے وہ جو آپ کے بابا جی آپ کو ایک 9 کروڑ نوکری والی ایک وہ میں نے سنی تھی کہیں، وہ ضرور سنائیں. نہیں وہ تو میں انٹرپرینورشپ کے اس میں بات کر رہا تھا کہ ہم جب گاؤں میں پڑھتے تھے تو ہمارے ایک بابا جی ادھر ہوتے تھے
पंजाब से शिफ्ट हुए हुए थे, तो हम हमेशा हमें यही सिखाया गया कि बड़ों से अदब से, बड़ों से दुआ लो। और वाकई उसका वही दुआओं के सदके हम, अल्लाह ताला ने हम पे इतना करम किया, मुझे जैसे नाचीज़ को अल्लाह ने इतनी बड़ी पोजीशनों पे बैठाया। तो हम निकलते, बैग उठाया होता, तो उस वक्त तो बैग नहीं होते थे, उस वक्त कपड़े के अंदर बांध के तो बस्सा सा बनता था, वो लेके जाते थे। तो बाबा जी बाहर बैठे होते थे, तो कहते चले स्कूले चले हो? तो हम कहते थे बाबा जी स्कूल जा रहे हैं। तो कहते थे बाबा जी दुआ करना कि पढ़ के जाए, पास होइए और अच्छी नौकरी मिले। तो बाबा जी हंस के हमेशा कहते थे, पुत्र अब तू नौकरी नहीं मांग, नौकर मांग। वाह। मकसद ये नहीं था खुदा ना खास्ता कि हमें, वो मकसद है कि ऐसा काम करो कि जिसमें दूसरों के लिए आप कुछ कर सको और दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। सही। तो वो मैं जब अमेरिका में पढ़ने गया तो मैंने उस साथ बिजनेस भी पढ़ना शुरू किया। तो वो एंटरप्रेन्योर की क्लास पहले दिन उस टीचर पढ़ा रहा था, मैंने कहा ये तो बाबा निज़ाम पढ़ाता होता था। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये इशफाक अहमद साहब वाले जो बाबे हैं ना, तो एक बाबा डॉक्टर साहब के पास भी नहीं, बाबे तो हर दौर में होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह खैर इस वक्त के लिए। और बहुत ही अहम तरीन ये गुफ्तगू है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे सीखने के लिए हैं। डिग्रियों से मायूस नहीं होना। बहुत सारे लोग एक्सट्रीम की तरफ चले जाते हैं कि क्या फ़ायदा है पढ़ने का, पढ़ के तो देखो जी वो उसने 4 MA किया, मैं बर्गर बेच रहा है। वो तालीम, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, शऊर के लिए हासिल करें और तालीम को अपने ज़रिया मुआश के तौर पर न देखें कि और उस तरह के जॉब करनी है मुझे, कोई नौकरी करनी है मुझे, बल्कि जिस तरह लास्ट में बात हुई कि लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है और मुझे ये इनिशिएटिव लेना है, इसके लिए अपनी तालीम को हासिल करें। और जब आप इस जहन से अपनी तालीम को हासिल करते हैं तो अल्टीमेटली जब आप इंतज़ार कर रहे होते हैं डिग्री कंप्लीट होगी तो मुझे अपने उस विजन की तरफ बढ़ना है, आप लोगों का वेट नहीं कर रहे होते, बल्कि लोग इंशाल्लाह आपका वेट करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। चाइल्ड एजुकेशन के हवाले से बहुत बात हुई, मदारस और यूनिवर्सिटी जो हमारा असली ये निज़ाम तालीम है, इनको किस तरह ये इस गैप को फिल कर सकते हैं, इस पर बड़ी डिटेल से डॉक्टर साहब ने बड़ा दर्द दिल रखा हमारे सामने। और उम्मीद है हम सब इसको दिल के कानों से सुनेंगे, अमल करने की कोशिश करेंगे। और बहुत ख्याल रखिएगा, कैमरे की बैटरी ख़त्म होने वाली है तो मैं ज़्यादा और बात नहीं करता, क्यों नाज़िम, ऐसे ही है ना। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अगले सिलसिले में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।